السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 245 سے آج ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات ویسے تو ہمیں حدیث سے معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن اشارہ اس کا مفسرین میں سے بعض کا اس طرف ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے واقع خروج کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی رکوع 4 میں ہمارے سامنے آنے والا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور انہیں انکار کیا تھا، تو پھر اللہ نے وہ بستی ان پر حرام کی تھی، اور 40 سال وہ اس طرح سے وہاں پر مارے پھر، یعنی موت کے خوف سے، اور وہ سارے لوگ مر گئے۔ پھر اللہ نے ان کی نسل سے دوسروں کو اٹھایا، یا کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جن بات ہو سکتی ہے موت کے خوف سے نکلے مگر موت سے بچ نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال موت سے امکنار کیا لیکن پھر زندگی بخشی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے کی آیات ہیں، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بندہ مومن موت کے خوف سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو مضمون پچھلی آیت تھی ہمارے سامنے، اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ موت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ یعنی آدمی موت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ اپنے وقت پر اپنے مقام پر انسان کے سامنے آ جائے گی اور انسان اس سے ہمکنار ہو جائے گا۔ لیکن اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایمان رکھتے ہوئے موت کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یہ موت کا خوف کسی کے دامنگیر نہ رہے۔ فرمایا مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے۔ اللہ کے راستے میں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مطالبہ کیا ہے۔ فرمایا پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو خوب جانتا ہے۔ جیسے عرض کیا کہ غزوہ بدر سے پہلے کی آیات ہیں، آگے یہ مارکا پیش آنے والا ہے، تو اللہ نے اہل ایمان کو بنی اسرائیل کے اس واقعے سے ایک سبق دیا اور بتایا کہ لوگوں کا حال کیا ہوتا۔ الحمدللہ اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام ہر موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بالکل الگ، اس سے رغم بنی اسرائیل کا تو حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رسول کی موجودگی میں بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ وہی واقعہ خروج جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جن لوگوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ادوار میں، یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ سموئیل نبی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ انہیں بھی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، یعنی مکے سے مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، اور اب گویا کہیے کہ وہ اس مرحلے میں داخل ہونے والے ہیں کہ اب کفار سے اس کا انتقام لیا جائے اور کفار کو جو ہے پھر حق کی طرف یا تو مائل کیا جائے یا پھر طاقت کے زور پر ان کا زور توڑ دیا جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو اور بیت اللہ آزاد کرا لیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے نبی نے ان سے کہا
کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے وہ ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی صلاحیتیں، اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ یعنی پھر ان کا حال بیان ہوا، خود مطالبہ کیا تھا بادشاہ مقرر کرو، اور جب نبی نے اللہ کی رہنمائی سے ایک فرد کو بادشاہ مقرر کیا تو اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے بادشاہ بن رہا ہے، یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو یہ جو جاہلیت آج کے دور کی ہے کہ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالداروں کا ہی حق ہے، یہ سارا جو معاملات ہیں اختیار، اقتدار اور سیاست، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں پابند کیا ہے، اللہ نے ہمیں پابند کیا۔ سورہ نساء میں یہ آیت آج پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ نے بات کہی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو۔ اور اس بارے میں اتفاق ہے مفسرین کا کہ یہ آیت سورہ نساء کی یہ اجتماعی مناصب کے حوالے سے ہے کہ معاشرے میں جو اجتماعی مناصب، ریاست کے مناصب ہیں، وہ ان لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے جن کے اندر اہلیت ہو، اور اہلیت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے۔ اس مقام سے بھی اس کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے، یعنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور صالحیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو کام ٹھیک چلے گا، اور اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوں، صلاحیت ہو صالحیت نہ ہو، تب بھی خرابی پیدا ہوگی، اور صالحیت صلاحیت نہیں ہے تب بھی کام درست طریقے سے انجام نہیں پا سکے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، تو ان کے حوالے سے یہ بات بتا دی گئی کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس کی صلاحیت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نبی نے اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا، یعنی جو لوگ دلیل سے نہیں مانتے وہ معجزوں سے مانتے ہیں، بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو آگے انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں مل جائے گا، واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ بات انہیں بتائی گئی، یہ وہ تابوت ہے یا وہ یہ صندوق ہے کہ جس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کہ آل موسیٰ آل ہارون کے جو ہے تبرکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی میں تھا، بنو سلوہ کا بھی کچھ انہوں نے نمونے کچھ چیزیں اس میں رکھ رکھی تھیں، اور ان کے لیے بڑا متبرک تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے تو گویا پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ کی مدد تو کسی اور بنیاد پر آتی ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے اس میں تسکین کا سامان تھا تو اللہ نے انہیں یہ واپس دیا ہے، اور جو ان سے چھن گیا تھا انہیں اسی کے دور میں، طالوت کے دور میں واپس دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی یہ بات کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہے، اس میں کھوٹے کھرے دونوں تھے، لہذا ایک بڑا مارکا سامنے آنے والا ہے، تو اس مارکے میں اترنے سے پہلے انہوں نے اس آزمائش کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو معلوم کر لیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو بہرحال یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہی آئی، ان کے ذریعے سے، طالوت کے ذریعے سے، اور بنی اسرائیل کی اکثریت اس میں ناکامی سے دوچار ہوئی، ناکام ثابت ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ یہ ہے اصلی اور مخلص اہل ایمان، جنہوں نے اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اس وقت میں
اپنے سالار کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں پر ان کے حوالے سے بھی ثابت کی، یہ جو طالوت کا لشکر ہے کہ کم لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آئے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی نصرت سے، اس کی مدد سے یہ بات ممکن ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آئے۔ تو بدر میں بھی یہی معاملہ ہوا تھا، بدر جو آگے آنے والی تھی، اللہ نے اس سے پہلے انہیں یہ واقعہ سنا کر اس کی طرف متوجہ کیا، اشارہ دیا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے بھی، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے۔ تو اس معاملے میں یہ قلت اور کثرت کے چکر میں نہ رہنا، حق کا ساتھ دینا۔ قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ قلیل لوگوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو کثیر لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اللہ، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بدر میں اہل ایمان کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے اللہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا یعنی قلیل لوگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور طالوت انہیں لے کے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، ان کے ساتھ ٹکرائے۔ فرمایا اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہے اہل ایمان کا سہارا۔ صبر پہ بات کر رہے تھے ہم کل، تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی، یہ آیت بھی تھی، اور وہ بھی تھی کہ جب فرعون کے مقابلے میں ان جادوگروں نے، جو پہلے جادوگر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن وہاں کیا تھا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وہاں موت کا معاملہ سامنے تھا، اس بادشاہ کے سامنے فرعون کے کھڑے تھے۔ یہاں حق کو لے کر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، وہاں بھی صبر چاہیے تھا، یہاں بھی صبر چاہیے۔ تو صبر ایک ایسی صفت ہے جو اہل ایمان کو ہر مرحلے میں درکار ہوتی ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام ہے جو اس موقع پر سامنے آئے ہیں، ان کے لشکر میں موجود نہیں تھے، مگر اس موقع پر سامنے آئے ہیں اللہ کی مدد کے طور پر، اور انہوں نے کس طریقے سے گویا اس میں داد شجاعت دی ہے، اور بعد میں پھر اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طرح یہ جو نظام ہے اللہ کا، یہ جو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، فرمایا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دے چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات بتا دی گئی، یہ جو انبیاء آئے، یہ جو رسول آئے، ان کو اللہ نے مرتبے دیے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے مقام کا تعین کریں، اللہ نے جس کو جس طرح چاہا نوازا اور اس کو وہ برگزیدگی عطا کی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی قدر کرتے ہیں، سب سے عقیدت رکھتے ہیں، سب پر ایمان لائے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اور جو آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جن کی اطاعت ہم پر فرض ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک بات تو یہ بتا دی گئی۔
دوسری بات کیا سامنے آتی ہے؟ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر کیا معاملات پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات کیا ہیں؟ یہ آزمائش کی دنیا ہے، اللہ جبرن کسی کو نہیں روکے گا۔ آج بھی، آج کے دور میں بھی کتاب اللہ بھی موجود ہے، سنت رسول اللہ بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ کہ اختلافات بھی موجود ہیں، یعنی اس کے باوجود۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کمٹمنٹ، وہ اس کے ساتھ جو مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہے۔ جب کبھی اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، یعنی لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف واپس آ جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ پہلے دور ادوار میں بھی یہی ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اس لیے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو راستہ چاہیں اختیار کریں۔ لیکن بہرحال یہ اختیار کل اس کا حساب اللہ کے پاس ہونا ہے، لہذا اپنے اختیار کا درست استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے اور اس سے وابستہ رہا جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے اور یہ بات بتائی ہے اس دن کے آنے سے پہلے۔ اس دن کے وہ کون سا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی علامت کیا بتائی؟ نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ تو یہ دن ظاہر ہے، یہ دن حشر کا دن ہے۔ یہ قیامت اور حشر سب ایک ساتھ مل کے پورا مجموعہ آخرت کا بنتا ہے، تو یہ حشر کا دن ہے۔ تو یہ جو بات یہاں پر کہی گئی ہے خرید و فروخت سے کیا مراد ہے؟ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے۔ تو آج جن لوگوں نے یہ تجارت کی، اس کا ذکر سورہ صف میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، جہاد کرو اس کے راستے میں، وہاں بھی بتایا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو معاملہ ہے کہ آج اگر ہم ایمان، ظاہر ہے کہ اللہ کی دی بھی ساری چیزیں، اس کے جان بھی مال بھی، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اور ہم اپنے اس اختیار کو جو اس جسم و جاں پر ہمیں حاصل ہے، ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا جنت کے عوض۔ یعنی اب اس مال اور اس جان پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ جیسے اللہ کہے گا ویسے ہی مال اور یہ جان اس راستے میں ہم لگائیں گے۔ یہ ہے سودا، اور اس سودے کی جگہ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا اس سودے کی جگہ ہے۔ تو ایمان لا کر ایک بندہ مومن اللہ سے یہ سودا چکاتا ہے، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنی اس بے، اپنی اس تجارت، اپنے اس سودے کا، اپنے اس معاہدے کا اللہ کے ساتھ اس کا احساس نہیں ہے، اور وہ اپنی جان، اپنا جسم، اپنے مال اور اپنی تمام چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھ کے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں، حالانکہ ویسے بھی یہ اللہ ہی کی عطا ہے، اور یہی کام ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کیا جاتا، اسے استعمال کیا جاتا۔ لیکن یہ سودا بھی اللہ نے کیا ہے کہ جنت چاہیے تو یہ تسلیم کر لو کہ یہ اختیار اب میرا نہیں بلکہ اللہ کا اس مال اور جان پہ چلے گا۔ تو یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ دیکھو آج موقع ہے، آج ہم سب کے پاس موقع ہے کہ اس سودے کو ہم تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کریں، ورنہ کل یعنی حشر کے دن اگر کوئی چاہے صاحب آج کر لیجئے تو وہ دن اس کام کا نہیں ہے۔ یہ سارے فیصلے دنیا میں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی اور اس میں یہ بات کہہ دی کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ قبل اس کے کہ وہ دن آئے۔ تو یہ جو مال اور جان کا خرچ کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتا دیے ان راستوں میں اپنی توانائیاں بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ وہ زندہ جاوید ہستی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ آیت الکرسی، وہ مشہور آیت جو آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہے، اور توحید کا بیان اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ گویا کہیے کہ
اہل ایمان کو اللہ کے تعارف کے اعتبار سے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی کو ذکر کے طور پر، یعنی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اسے دہراتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد پڑھوائے۔ آج اگر کوئی دینے والا کہے تو لوگ کہتے ہیں ہم پر اعتماد ہی نہیں ہے، ہم پر بھروسہ ہی نہیں ہے، کیسے رشتہ داری ہے صاحب، کیسی دوستی ہے جناب، کہتے ہیں لکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے لکھو، اور اس سے کہہ رہا ہے جو لے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ جو بات اس میں ہے، اور بھی نظام ہمارا جو اسلام ایک پورا مکمل نظام دیتا ہے، تو مالیات کے بارے میں بھی ہے، دیگر معاملات کے اندر بھی ہے کہ گواہی، ایک گواہ جو اللہ نے بنائے، کہا کہ یہ نظام ایک پورا دیا ہے ہمیں، اور مختلف معاملات کے اندر جہاں اجتماعی مسائل کوئی پیدا ہوں وہاں یہ گواہوں کا نظام ہے۔ ہاں ویسے بھی رائج ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی کہ گواہ کون ہے؟ ایک تو مسلمانوں کے معاملات میں انہی میں سے ہونے چاہیے، ایک بات۔ دو گواہ اللہ نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یہاں ایک استثناء دیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کی بات ہے، آپس میں معاملات ہو رہے ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہے، باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں، اب اس حالات میں یا جیسے بھی حالات ہوں دو مرد نہیں ہے ورنہ دو مرد، اس لیے کہ مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ عورتوں کو ان میدانوں میں لایا جائے جو ان کے لیے نہیں ہے، ان کا دائرہ کار الگ ہے، اللہ نے ان کا دائرہ الگ بنایا، بڑا کام ہے جو ان کے سپرد ہے، ان کے سپرد وہ ایک امت کی تیاری، ایک نسل کی تیاری کا کام کرتی ہیں گھروں میں، وہ گھروں کے اندر جو کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو آج نہیں ہو رہا ہے۔ سنے بہنیں یہ بات بھی کہ جو ذمہ داری ان کی ہے ٹک کے بیٹھ کے کام کرنے کی، آئے گی یہ بات بھی آگے۔ تو بہرحال اس کے لیے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں لینی ہے تو اس میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں گواہ لی، ایک عورت نہیں دو عورتیں لی جائیں، اس کی پوری حکمت ہے، اس کی پوری حکمت ہے۔ اگر کہیں عدالت میں جانا پڑے تو دو ہوں گی ساتھ، یہ معاملہ ہے اس اعتبار سے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اللہ نے خود یہاں پر کہا کہ یہ اس میں جو خاتون کے بارے میں کہا کہ اگر ان میں سے ایک جو ہے اس بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، ایک مرد دو عورتیں ہوں، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ یہ بات سمجھتے ہیں کس کو کیسا بنایا ہے، عورت اسی کے مطابق جذبات، معاملات، شخصیت، اس کی ساری چیزیں، کوئی کمزوری ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ نسیان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی چیز ہے، اگر ہمیشہ ساری باتیں یاد رکھیں تو کیا مشکل ہو جائے۔ جنہیں نظام چلانا ہے گھر کا سارے معاملات، تو غرض یہ کہ الگ باتیں ہیں، اللہ نے یہ نظام رکھا کہ یہ ہے، ورنہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں اکیلی عورت کی گواہی چلے گی، اکیلی عورت کی، دو بھی نہیں چاہیے۔ مثلا اگر کوئی عورت کہہ دے میں نے اس آدمی کو بچپن میں دودھ پلایا ہے، اس اکیلی کی بات مانی جائے گی، وہ اکیلی اگر یہ بات کہے تو یہ بات ہوگی اپنی جگہ پر۔ رضاعت کے معاملے میں یعنی اس کی گواہی ہے۔ اگر لعان کا معاملہ آئے گا سورہ نور میں، مرد نے عورت پہ الزام لگا دیا بدکاری کا، اب عورت اس کے خلاف کہتی ہے غلط، مرد 4 قسمیں کھائے گا، عورت بھی 4 قسمیں کھائے گی، یہ نہیں کہ عورت 8 قسمیں کھائے، وہاں پر برابر کیا ہے نا یہ۔ اور ایسے مقامات آئیں گے تو اللہ حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا جو ہے امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی چاہتا معاملات کیے ملے گا نہیں ملے گا کوئی پرواہ نہیں، اگر پہلے سے اس کے ذہن میں طے ہے یہ بات اور وہ کہتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں، عام قرض کے لیے بات ہے، اور تو اس کے معاملات اس کی اپنی بنیاد پر ہیں، وہ چاہے تو یہ کوئی فرض کے اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ نہیں کیا تو گناہ گار ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی قرض دینے والا یہ سمجھتا ہے یہ کیا، اور قرض لینے والا جو ہے وہ خود لکھ نہیں رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ملا ملا نہیں ملا کوئی پرواہ نہیں، یعنی آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے یہ
بہرحال اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر ہاں مال برباد ہو جائے نہ ملے اور پھر آدمی واویلا کرے تو اس کے لیے تو کہا وہ اب شکایت نہ کرے، اس نے حکم پر عمل نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر یہ بات پہلے سے اس کے پیش نظر ہے تو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نہیں کیا تو گناہ گار ہو گیا، یہ نہیں کہا ہے۔ بہرحال یہ اللہ نے ایک نظام دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت آپس میں طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ آج ہمارا جو نظام شہادت ہے نا، جو سرکاری آج جو ہے، اگر کوئی گواہی کے لیے ایک دفعہ چلا جائے اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ لوگ کہیں گے بھائی آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ گواہ نہیں ملتے نا، یہ کیوں نہیں ملتے؟ وجہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کاتب اور گواہ جو ان معاملات کے اندر تمہارے مددگار ہیں انہیں ستایا نہ جائے، انہیں کوئی تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کا تحفظ بھی ہوگا، انہیں سہولت بھی ملے گی، یہ خواہ پریشان ہو، کوئی تیاری نہ ہو جیسا آج کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقسط پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز رکھ کے قرض دے دیا جائے، یہ رہن کا معاملہ جانتے ہیں آپ، تو یہ سفر میں بھی عام حالات میں بھی کام ہو سکتا ہے، کوئی اعتماد کا معاملہ نہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کہا، آخری بات کیا کہی؟ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی وہی بات آ گئی، نہ لکھا نہ رہن کے رکھا نہ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ اب ان نے کہا کوئی اس کے پاس تو ثبوت ہے ہی نہیں، کھا جاؤ، آگے کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس تو جانا ہے نا بھائی۔ دنیا میں کوئی ایسے بھی یتیم بچے، مجبور لوگ، کوئی کچھ نہیں ہے، اور لوگوں نے ان کی جائیدادوں پر جو ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، یہاں کر لو، سارے انتظامات کیے، کوئی پوچھنے نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ چیز جو اہل ایمان کو ٹھیک رکھتی ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس سارے قوانین سے بڑی چیز ہے۔ جہاں قانون فیل ہو جاتے ہیں وہاں یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں یہ آدمی اللہ سے ڈر کے معاملہ ٹھیک کر لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ آخر میں یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ معاملہ کرو گے، کسی نے تم پر بھروسہ کیا ہے تو چاہیے کہ امانت ادا کرے، اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ کیا ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کل جب اللہ کے پاس پہنچو گے تو یا تمہاری نیکیاں اڑا کے دے دی جائیں گی، یعنی وہاں سے بدلے میں کیا تمہیں جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ فرمایا اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی نظام شہادت میں جنہیں گواہ بنایا گیا وہ کیا کریں گے؟ کسی کے ساتھ یہ جو ہے رعایت کا معاملہ نہیں ہے، صحیح بات بتائیں گے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، یہ گویا خلاصہ ہے سارے مضامین کا جو اس میں آئے ہیں۔ توحید کی بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یعنی جب تک ایمان ٹھیک نہیں ہے کام کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ساری تفصیلات آدمی کے ذہن میں بیٹھی نہیں ہیں، میرا کیا ہے، میں خود بھی اسی کا، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے میں بھی تو اسی میں ہوں، میرا مال بھی اسی میں، سب کچھ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ دوسری بات کیا آ گئی؟ حساب ہوگا، حساب لیا جائے گا۔ کسی اور کی بات چھوڑیے، اپنے دل میں چھپی ہوئی بات وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جو کہا ہے نا یہ اس دن دلوں کے راز نکالے جائیں گے، یہ صدور دلوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جو معاف کرنے کا کوئی حق رکھتا ہے، یعنی کوئی بنیاد ہوگی تو معاف کیا جائے گا، اور جسے بہرحال سزا دینا تو اللہ خواہ معاملہ نہیں ہے، حکمت ہے، عدل ہے، اللہ کی صفات ہے، یہ ظلم اس کی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہ دوسرے مضمون کیا چیز ہے؟ اب یہ ایمانیات کے اعتبار سے آدمی کہاں کھڑا ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں
انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ اصل لفظ کیا ہے دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مومنون کو ایمان رسول کے ایمان کے ساتھ جمع کیا ہے، ہمارا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ۔ یہ بتایا یہ کہاں کھڑے ہو، ہم اس کے امتی ہیں، ویسا ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کا ایمان تھا، یعنی اس کی کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کچھ اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ویسے ہی ہمارا بھی انہی چیزوں پر ایمان ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کیفیت جانے کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا تھا نا، یہ سارا قصہ تھا، یہ اس کو مان رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے ہیں، تلک الرسل کی بات آئی تھی ابھی، یہ فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں ہم نے بات کی تھی۔ تو کیا ہے یہ، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، کسی کو اونچا کرے کسی کو نیچا کریں، جو فضیلت اللہ نے اس کو دی ہے وہ دی ہے۔ فرمایا ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، یہ ہے وہ بنیاد۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، بنی اسرائیل سے کہا تھا، کیا تھا، اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اسے تم پورا کرو، تو تمہارا عہد جو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ جو تمہارا ہے وہ اللہ پورا کرے گا، جو اللہ نے تم سے کیا ہے۔ تو معاملہ کیا ہے، تو ہمارے پہلی بات تو ہماری ہے نا، ہم ایمان لائے، اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، اب ہمارا معاملہ ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ معاملہ، معاہدہ، سورہ مائدہ کی آیت 6 میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں ہمارے سامنے، سمینا وقالو سمینا واطعنا، رسول نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا۔ ہم نے کیا کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ سننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سننا بھی ہے، اللہ کی بات سننا، اللہ کے رسول کی بات سننا۔ تو اصل سننا ہوتا ہے جاننے کے لیے، پڑھ کے بھی جاننا، پڑھ کے بھی جانتا ہے نا آدمی، خود پڑھے گا تو بھی جانے گا، سنے گا تو بھی جانے گا۔ تو مقصد کیا ہے یہ کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم جانیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، کان دھریں گے، اور پھر کیا کریں گے، روگردانی نہیں کریں گے، اطاعنا، مانیں گے۔ یہ دین کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق، کہ دین کو جانے گا، مانے گا، عمل پیرا ہو جائے گا، اطاعنا۔ پھر آگے کہتے ہیں غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ کیا بات ہے یہ، یعنی یہ جو سمینا و اطاعنا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہیں بھول جائیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم کہیں آگے پیچھے ہو جائیں، تو پہلے سے معافی مانگ رہے ہیں، غفرانک، پہلے سے ہم خطا بخشی کے طالب ہیں، امکان ہے، گو کہ طے ہے، عزم ہے اس راستے پہ چلیں، مگر یہ ہو سکتا ہے تو پہلے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ احساس، اللہ کے ساتھ تعلق، اور ہمیں تیری طرف پلٹنا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بات ہوئی تھی نا کہ ابشر بنورین، کہ 2 نور دیے گئے ہیں، بشارت دی تھی، ایک سورہ فاتحہ تھی اور دوسری کیا، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ایک پڑھی دوسری پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ صحیح ہے، یہ بات تو جہاں کہیے اللہ ہی نہیں ڈالتا، اللہ کسی پر نہیں ڈالتا اس سے زیادہ، آپ خامخواہ مطالبے کرتے رہتے ہیں، آپ خامخواہ، تو یہ بات سمجھ لی جائے، حساب کون لے گا، نہ میرا آپ لے سکتے ہیں، نہ آپ کا میں لے سکتا ہوں، کوئی کسی کا نہیں لے سکتا، اللہ بندے کا حساب لے گا۔ اللہ ہے، اللہ نے رسول سے بھی یہی کہا، آپ کا کام پہنچوانا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ سورہ غاشیہ۔ تو بنیادی بات کیا ہے، اللہ جانتا ہے اس نے مجھے کتنی استطاعت دے رکھی ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ تو کیفیت یہ ہے کہ آدمی دن کو رات اور رات کو دن کر دیتا ہے، چوٹی کا پسینہ ایڑی تک پہنچا دیتا ہے، یعنی خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور یہاں بس بس بس، اس سے آگے اپنے بس کی بات نہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، سمجھ لیجئے، اچھی طرح یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کی استطاعت بھی دے رکھی ہے۔
اللہ نے دی ہے نا ہمیں ذمہ. بعض لوگ اقامت دین کے معاملے میں کہتے ہیں یہ تو صحابہ کرام میں کرنے کا کام انہوں نے کیا, رسولوں کا, ہم جیسے. اگر ہم سے بھی مطالبہ ہے یہ اسی دین پر عمل کرو, اسی کو اپنی زندگی میں نافذ, قائم, جاری, اسی رسول کے مشن کو لے کے کھڑے ہو, تو اس کی استطاعت, اس کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے. تو صلاحیت کا استعمال کرنا معاملہ ہے. آدمی کے اندر جو چیز موجود نہ اس کا مطالبہ اللہ نے کبھی نہیں کیا ہے, تو یہ بات اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو بہرحال فرمایا آگے اللہ نے کہ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. یہ بھی ایک بڑی بات ہے. دوسروں کی فکر اس حد تک جو میری ذمہ داری ہے, ورنہ سب سے بڑی فکر اپنی ہے. اور نیکی کی ہے تو اپنے کام آئے گی, کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے, کوئی بچے نہ بچے مجھے تو بچنا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. آگے فرمایا اب دعا, کیا زبردست بات ہے. وہ جو قبول کرنے والا ہے, جو دینے والا ہے, جو ہمارا مالک ہے, وہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ مانگو, یہ مانگو. تمہیں تو شعور نہیں ہے, ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کیا مانگو. تمہیں سورہ فاتحہ میں بھی یہی بات تھی کہ کیا مانگنے کی چیز ہے, جو مانگتے ہو وہی یہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا. الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ہے کس کی طرف سے؟ ہماری طرف. اللہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا ربنا, ہمیں سکھایا, ہم کہہ رہے ہیں ربنا. الفاظ قرآن کے اللہ کے, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب, ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. اے مالک, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پہلے لوگ, ہم سے پہلے تو صحابہ بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور اس کے بعد جہاں یہ بات ہو رہی تھی وہاں پر اس سے پہلے کے رسول, وہاں تک تھی بات. ہم بھی تو یہ دعائی مانگیں گے, یہی مانگ رہے ہیں. تو کیا ہے یہ, جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں, جتنے جن راستوں پہ وہ چلیں, ہم اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہیں, تو پہلے سے کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے, عافیت مانگنی ہے نا اللہ سے, جو آ جائے اس پہ ڈٹ کے جم کے کام کرنا ہے, ورنہ عافیت مانگنی ہے. عافیت خود سکھا رہے ہیں اللہ, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالے تھے. اے اللہ, اب آپ دیکھیں کہاں تک بات پہنچا دی. جس بار کو یعنی جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. یہ آخری بات ہے. یہ میری کیفیت. تو استطاعت کہاں چلی گئی؟ یہی تو استطاعت ہے, یہ جو میرے بس میں ہے, بس مجھ پر اتنا ہی. جو میری استطاعت سے باہر ہے وہ بوجھ مجھ پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر. واعف عنا واغفر لنا, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہمارا مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اب یہ آپ دیکھیے یہ دعا جو ہے کیا کہہ رہی ہے, یہ دعا کیا رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں نا, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہمارے بس میں نہ ہو. تو ظاہر ہے وہی ڈالے گا نا, خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے. تو جو کام ہمیں دیا ہے وہ کرنے کی استطاعت, استعداد, صلاحیت ہمیں دی ہے, استعمال کرو, استعمال میں لاؤ. دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس نے ہم سے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ سے اس کے بعد مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, رحم کی مانگ رہے ہیں, اپنے درگزر کی مانگ رہے ہیں. اور آخر میں کیا ہے, فانصرنا علی القوم الکافرین, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. کافروں سے مقابلہ کر کون رہا ہے؟ یہ دعا مانگ رہے ہیں, ہم بھی مانگ رہے ہیں, آپ بھی مانگ رہے ہیں, ساری دنیا, سارے مسلمان مانگتے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. بھائی کوئی مقابلہ ہے تو نصرت آئے گی, کوئی معاملہ ہے, کہیں کوئی ایسا کیفیت ہے. یہ بات صرف میدان قتال میں نہیں ہوتی ہے, میدان مقابلے کے بہت سے ہیں. آج آپ سنتے ہیں نا تہذیبوں کا تصادم, سنتے ہیں نا یہ لفظ استعمال ہو, تہذیب. یہ تہذیبوں کے کیا ہے, یہ مختلف قسم کے جو یہ باطل اور حق کی کشمکش اندر سے شروع ہو کے سارے باہر تک پھیل جاتی ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے. آدمی کو حق اور باطل کا شعور تو ہو, اسے یہ تو پتا چلے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے اور باطل کے مقابلے پر ہے. چاہے براہ راست کسی کے ساتھ مقابلے کا معاملہ پیش آ جائے یا کسی بھی حوالے سے سامنے آ جائے,
آج تو مقابلے کے میدان اتنے ہیں، اتنے مقابلے کے میدان ہیں، اور ہر جگہ پسپائی ہے۔ عمومی کیفیت یہ، عمومی کیفیت کیا ہے یہ کہ انہی کی تہذیب پہ مر مٹیں۔ وہ کیا کہا تھا اس نے؟ غالباً اندرا گاندھی نے کہا تھا یا سونیا گاندھی نے کہا تھا شاید۔ اس نے کہا یہ پاکستانیوں کو کیا ان کو فتح ہم تو انہیں پہلے ہی فتح کر چکے، تہذیب ہماری ہے۔ یعنی ان کے پاس جو ہے یہ، آج سن لیجیے، اپنے بچوں کے الفاظ بھی سن لیے تو وہ بھی اب تو زبان بھی ادھر ہی جا رہی ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ وہی ساری تہذیب، وہی سارے معاملات۔ تو یہی تو کہا تھا نا علامہ نے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ کیفیت ہے یہ۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس یلغار کے مقابلے میں، کیا بات ہے اب یہ، اس کو اس طرح لے لیجئے، اس یلغار کے مقابلے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور اس تہذیب کو دھکا دیں اپنے پاس سے، اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے۔ اور بالآخر جب وہ فوجوں کا وہ تو آج تو کیفیت اس طرح کی ہے، تو وہاں بھی یہ دعا مانگی جائے گی۔ تو بہرحال دعا مانگیں تو سوچیں مانگ کیا رہے ہیں۔ ہاں جانتا نہیں ہوں، یعنی جو کچھ مانگ رہا ہوں کہ مانگ اللہ سے کیا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران بھی یعنی سورہ بقرہ کی طرح بڑا مضمون رکھتی ہے اپنے اندر۔ اس کے بعد دوسری بڑی صورت یہی ہے، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت تھی، اور اس میں بڑے مضامین ہمارے سامنے آئے، زیادہ وقت اس نے لیا۔ یعنی اگر اس کے ساتھ چلتے تو شاید وہی بات ہماری وہی 4 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا، لیکن بہرحال اسی طرح سے کہ وقت کی محدودیت کے ساتھ میں بات پوری رہے، چاہے ہم تھوڑا پیچھے رہیں تو انشاءاللہ کام ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، مکمل ہوگا۔ تو سورہ آل عمران کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے فضائل سورۃ البقرہ کی ضمن میں ہمارے سامنے آئے تھے۔ مجھے ایک حدیث آئی تھی کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران سفارش کریں گی، کس کی؟ اپنے پڑھنے والے، اور پڑھنے والے سے مراد عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے، جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس کی بات تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں یہ۔ اس میں یہ گویا کہیے کہ اس میں 20 رکوع ہیں جو ہمارے سورہ آل عمران کے اندر، 4 خطبے ہیں اس کے اندر۔ اس میں پہلا خطبہ جو ہے سورت کے آغاز سے لے کر آیت 32 تک، چوتھے رکوع کی 2 آیات تک ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ دوسرا خطبہ جو اس کے بعد آتا ہے وہ 6 رکوع کے اختتام تک چلتا ہے، یعنی آیت 71 تک جائے گا، آیت 33 سے۔ یہ بالکل آخر میں سن 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا ہے، اسی کی بات وہیں کریں گے۔ تیسرا جو ہے یہ 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک چلا گیا ہے، آیت 72 سے 120 تک۔ یہ پہلے یعنی جو جس زمانے میں پہلا خطبہ نازل اسی زمانے کا ہے یہ، اور آخری جو ہے وہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے، یہ چوتھا ہے 13ویں رکوع سے اختتام تک۔ ویسے اگر ہم کہیں تو اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے، یہاں اہل کتاب سے میں زیادہ ذکر نصارہ کا آئے گا، اس میں یہود کا ذکر زیادہ آیا تھا، اس میں عیسائیوں کی بات زیادہ آئے گی، یہ بات رہے گی۔ وفد نجران بھی عیسائی تھا، اس کی بات ہوگی۔ تو یہ 100 یعنی 101 آیات اس پر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری جو حصہ ہے وہ آیت 102 سے جو شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو باہمی اتحاد، اتفاق، مضبوط تنظیم کی ہدایت اور ساری چیزیں، کمزوریوں سے بچنے کی، یہ سب ہمیں بتائی ہیں۔ آیت 102 سے اور 200 تک یہ مضمون یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اب اس کو۔ سورۃ البقرہ کا اختتام دعا پر، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی دعا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں امت وسط کہا ہے، اس میں خیر امت کا لقب بھی ہمیں ملنے والا ہے، اور بتایا ہے کہ ہمارا نصب العین اصل بات کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کا آغاز بھی الف لام میم سے تھا، حروف مقطعات، اس کا بھی اسی سے ہے۔ کتاب کا تعارف ہے، یہاں ساتھ ساتھ کتاب دینے والے کا تعارف بھی ہے۔ فرمایا اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اے نبی، اس نے اللہ نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اب یہ کتاب کا تعارف ہے یہ، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی، یہ مضمونی پیچھے گزرا۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں،
ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کسی بے نوا کی نوا نہیں ہے، یہ کسی بے زور کی بات، یہ اس کی ہے جو خالق کائنات، مالک کائنات، جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کی بات کو قبول کرو گے تو بہترین انعام، اور ٹھکراؤ گے تو سزا۔ تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے انہیں سخت سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے، مہربانیاں کرتا ہے جو مہربانی کے مستحق ہوں، اور پہلے تو مہربانی سب پہ کرتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیں تو بہرحال پھر عذاب آتا ہے۔ فرمایا زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اے نبی وہی اللہ جس نے کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا؟ ہن ام الکتاب، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم وَمَا يَعْلَمُهُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی کیا ہیں آیات محکمات اور متشابہات؟ آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کسی کوئی اشتباہ کی گنجائش، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہے، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں۔ انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں آیات محکمات میں، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں بیان ہوئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید کی گئی ہے اور راہ راست واضح کی گئی ہے۔ یہ گنجلک نہیں ہے، صاف بات ہے کہ اللہ ایک ہے، صاف بات ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اسی کی ان الحکم الا للہ، حکم دینے اسی ایک کا، صاف واضح باتیں ہیں۔ یہ باتیں محکمات ہیں، اسی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، صلاۃ قائم کرنی ہے، زکوٰۃ، انفاق، سارے معاملات فرما دیا۔ تو انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، یہ سارے سب چیزیں جو ہیں یہ اسی کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں، کہ جو آیات محکمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اسی میں فرائض اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب یہ محکمات ہیں۔ متشابہات کیا ہیں؟ اب اس کے بعد متشابہات کی بات ہوئی تھی، کیا ہے متشابہات کا مطلب ہے وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ یعنی شبہ ہونا، یعنی اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس کی کیا بات ہے، یہ کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو غیبی حقیقتیں ہیں، غیبی حقیقتیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، جو چیز ہم نے دیکھی نہ ہو اس کے لیے کوئی لفظ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے اس کے لیے کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے لا محالہ کوئی ایسا لفظ بتانا پڑے گا جو اس سے ملتا جلتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اشتباہ کی بات ہوگی۔ اب جیسے یہ کرسی کا لفظ آیا، آیت الکرسی، کیسی کرسی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو یہ حکومت کے، اللہ کے اقتدار کے معنی میں اسی اعتبار سے ہو رہی ہے۔ عرش کی بات بھئی پتہ نہیں ہے نا کیا کس طرح کیا کیفیت اس کی ہے، لیکن پتہ ہے اس سے ہدایت میں، ایمانیات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یعنی بات اس طرح آئی ہے۔ جیسے اس طرح کی چیزیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور ایسی وہاں پر کیا ہوگا؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر بات آتی ہے، بندہ اللہ کی طرف چلے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ کہاں سے دوڑ کے آتا ہے؟ اللہ کہیں ہے کیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو بتانا مراد یہ ہے اللہ تمہاری طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، تم سے زیادہ اللہ کو پسند ہے یہ بات۔ یا یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقہ
اللہ دانے ہاتھ میں قبول کرتا ہے جو نیکی کا نیک آدمی کرتا ہے، اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دانے، یہ بھی کہہ دیا۔ تو اللہ کے ہاتھ تو نہیں ہے، مقصود کیا ہے یہ بتانا کیا ہے؟ اللہ اسے قبول کرتا ہے، یعنی اسے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تو اب اس میں کوئی الجھ جائے تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بس اللہ ہے۔ کیا کہا؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، بس جتنا بتا دیا اتنا کافی۔ یہ ہے آیت متشابہات۔ باقی احکامات پورے پکے ہیں، سارے عقائد پکے ہیں، احکامات پکے ہیں، منع جسے کیا سب باتیں واضح ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو جو لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہوتے، اللہ نے بتایا، وہ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ایسی متشابہات میں گھومتے ہیں، اصل بات کو بھول جاتے ہیں، اصل بات جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کا حقیقی مفہوم متشابہات کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، متشابہات پر بھی، یہ سب ہمارے ربی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا ہے یاد رکھیے اور بار بار پڑھیے، بار بار ہمیشہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی ٹیڑھ کسی غلط زندے نہ مبتلا کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ دیکھیں جب اللہ سے مانگو گے تو پھر صحیح رہنمائی ملے گی۔ یہ جو قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان گڑبڑ نہ کرے۔ تو اللہ کی پناہ میں رہ کے پڑھیں گے تو سب کچھ صحیح ہوگا، اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں واضح ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے پھر وہ مزید کہتے ہیں، اے اللہ تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جسے بھی پکڑا اس کے گناہوں پر پکڑا۔ فرمایا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے نبی جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ آزادی کب تک ہے؟ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی۔ آنکھ بند ہوتے ہی یعنی کافروں کو فاسقوں کو کیسے لے جایا جائے گا؟ مجرموں کی طرح۔ فرمایا جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ یعنی اہل ایمان جو تعداد میں کم تھے وہ کامیاب ہوئے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ جن کے پاس بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، وہ اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ تقوی کی راہ اختیار کرے ان کے لیے۔ تو پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ دنیا نام بنام، سورہ توبہ میں بھی اسی طرح سے آتا ہے، نام بنام اللہ نے کہا ہے، تو یہاں بھی کہا ہے۔ تو یہ بتائیے سب کیا ہے؟ دنیا کا سر و سامان ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ وقتی دنیا بسر کرنے کے لیے دیا گیا، اسے مطمع نظر بنا کر اسی میں غرق ہو جانا، اسی کو اپنا ہدف بنا لینا، اسی کو اصل کامیابی سمجھنا، اسی کے نہ ہونے کو اصل ناکامی سمجھنا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ تو ہے استعمال کرنے کے لیے خوشائند ہے، پسندیدہ، مگر
اصل کیا ہے اسے مت بھول جانا. اصل کیا ہے اس اصل پہ نظر رکھو. تو کیا بتایا, اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے, مگر کس کے لیے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں, جنت, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی, پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی, اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. تو دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے رہا کرو. اصل تو وہ ہے نا, کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جنہیں نہ دنیا ملے گی نہ جنت ملے گی. دنیا میں ایسے بھی دنیا بھی نہیں ملی ہے, اور ایسے راستے پہ چلے جنت بھی نہ ملی. سوچنے کی بات ہے نا. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر اس زندگی کو درست راستے پر لے آئیں تو کم سے کم جنت تو ملے گی نا. آدمی کو سوچنے کی بات ہے یہ. اور جسے دنیا ساری مل گئی اور جنت نہ ملی, اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ ذرا موازنہ کرتے رہو, صرف اسی پر مر مٹے اور اسی کو دیکھتے, سوچتے, ناپتے, تولتے, چاہتے, اسی کے اندر لگے رہے. آخرت کو بھول گئے. آخرت چاہیے تو کیا کرو؟ پہلی بات تقوی کی تھی. آگے کیا کہا اللہ نے؟ وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی, پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی, اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, کیسے لوگ ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے, اپنے ایمان کا اعتراف, اقرار, اعلان, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. فکر کس بات کی لگی ہوئی ہے؟ گناہوں کی, خطاؤں کی, کمزوریوں کی. اس معاملے میں یعنی اس سے بچنا, اللہ سے کہہ رہے ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہم بھی مانگتے ہیں, آپ بھی مانگتے ہیں, سب مانگتے ہیں, مانگتے رہیں گے, لیکن صرف دعا مانگ کے رہ جائیں گے؟ آگے یہی بات ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. 5 باتیں ہیں. صرف دعا نہیں کرتے, دوا بھی کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, صرف مانگ کے نہیں رہ جاتے. وہ بھی راتوں کو اٹھتے تھے نا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتیں سجدہ و قیام میں بسر ہوتی ہیں, وہاں دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لے. وہاں کھڑے ہو کر, مصلی پہ کھڑے ہو کر راتوں کو قیام اللیل, تہجد کام کرتے ہیں. اب یہاں کیا بات ہے؟ 5 باتیں بتائی ہیں. الصابرین, صبر کرنے والے. اور جب صبر کرنے کی بات ہوتی ہے تو صبر کہاں کرنا ہے؟ دین پر. بات ہوئی تھی نا کہاں پر؟ دنیا پہ صبر کر کے بیٹھے ہیں. اللہ نے یہ بھی کہا یہ آگ پہ صبر کرے بیٹھے ہیں, یہاں بھی بات آئی ہے. تو ڈٹنا کہاں پر ہے؟ دین پر, جس مقام پر جو کام ہے. صابرین, صادقین, سچے. آیت 177 کل پڑھی تھی. یہ سارے کام کرنے والے یہی سچے ہیں. تو اپنے قول میں, اپنے دعوے میں, اپنے عمل میں صادقین, صابرین والصادقین والقانتین, فرما بردار, اللہ کے فرما بردار, اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے, اس اعتبار سے فرما بردار. والمنفقین, خرچ کرنے والے, فیاض. تو کیا بات آ رہی تھی؟ صبر کرنے والے, راست باز, فرما بردار, فیاض. دل چھوٹے, بند, کچھ جیب سے نہیں نکلتا, کچھ زبان سے بھی نہیں نکلتا, نہ کسی کی خدمت کے لیے تیار ہیں, کچھ نہیں دیتے. حد یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات بھی نہیں کرتے. تو بہرحال کیا ہے؟ فیاض, منفقین. اور آخری بات کیا آ گئی؟ وہی والمستغفرین بالاسحار. صبح کی گھڑیوں میں, رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. تو پھر تو دعا کچھ اثر رکھے گی, پھر تو دعا میں کوئی اثر ہوگا. کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے, صرف دعاؤں پہ گزارا کرتے ہیں, تو کیسے کام چلے گا؟ یہ تو اللہ خود بتا رہے ہیں نا, دعا کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. آج ہمارا پورا انحصار کس پر ہے؟ دعا. ہر آدمی کہتا ہے دعا کریے, دعا کر دیجئے, بس دعا چاہیے, دعا کے بغیر کچھ نہیں. وہ دعا کے ساتھ عمل, یہ کس نے غلط راستے پہ ڈال دیا. دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں. وہ ادھر دعا میں جا رہے ہیں, ادھر دعا میں جا رہے ہیں, ادھر
عمل سے خالی. یہ ہے دعا. دعا کر کے کون ہے یہ دعا کرنے والے؟ صابر، صادق، قانت، انفاق کرنے والے، اللہ کو راتوں کی آخری گھڑیوں میں پکارنے والے. پھر تو بات ہے یہ، پھر تو صحیح ہے، پھر تو بات مانی جائے گی. ہر جو کیا کر سکتا تھا کر کے آیا ہے. اللہ کے رسول بدر کے میدان میں جو تھا لے کے آیا ہوں. مدینے میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں مسجد نبی میں. مانگتے رہو، مانگتے رہو، کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. باہر نکلنا، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی بدر کو بھول کے، سب چیزوں کو بھول کے بس عیش آرام اور اسی کے اندر دعائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے. وہ انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. یہ سب سے بڑی شہادت کہا جاتا ہے اس کو کہ اللہ کے الہ واحد ہونے کی. اور وہ عدل پر قائم ہے، وہ عدل پر قائم ہے، عدل کرے گا. اور آخری اس میں جو بات آئی اسی آیت میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین پر ہم کئی بات کر چکے ہیں ابھی تک، پھر دوہرا لیتے ہیں تھوڑی سی بات، اس لیے کہ اس مقام پر کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس کا ایک مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، یہ مطلب ہوگا. لیکن دین کے معنی کیا ہیں؟ آج بڑی بدقسمتی یہ ہے، محرومی یہ ہے، اسلام کے ماننے والے دین اسلام، دین کا مطلب ہی نہیں جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا پہلے؟ پھر دہرائیے. دین کا لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے 4 بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے. غلبہ و اقتدار کسی ذی اقتدار کی طرف سے، اطاعت یعنی تعبد عبادت کرنا، اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے، معبود اور عبد. قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے یعنی نظام زندگی، وہ اس کی مقتدر کی طرف سے. اور آخری بات کیا ہے؟ محاسبہ اور فیصلہ، جزا و سزا، وہ بھی وہی کرے گا. تو گویا کیا ہو گیا یہ کہ جو دین کا جو قرآن کی جو زبان ہے، لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے. پھر دیکھیے 4 اجزاء سے ترتیب واپس لے آئیے. حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اللہ کی، حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و رضا اطاعت ہماری. وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر یعنی پورا دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور مکافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے مالک یوم الدین کی بات ہوئی تھی. اب چند آیات بھی دیکھیے، سامنے رکھیے. یہ جو بات کہتے ہیں نا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے نظام کی بات، پتہ نہیں کدھر سے لے کے آ گئی. یہ نظام تھوڑی ہے. دین تو بہرحال دین اسلام ہے. اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر 5 چیزوں پر ہے. وہاں تو کوئی نظام کی بات نہیں ہے. خود قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے. یہ آیتیں ہمارے پاس بعد میں بھی آئیں گی. سورہ یوسف آیت 40، اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہیں گے اپنے وہاں پر جو ہے اسے وہاں بیٹھے ہوں گے زندہ کے ساتھی سے، الا ایا، اس کے سوا کسی کو اللہ تعبدوا الا ایا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ٹھیک دین ہے. کیا کہا اس کو؟ دین. اچھا یہ تو اقتدار اللہ کا. اب آ جائیے نظام. کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ. فی دین اللہ، یہ سورہ نور میں آئے گی آیت نمبر 2. زانی مرد ہو یا عورت 100 کوڑے مارو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اللہ کے دین کے معاملے میں فوجداری قانون ہے یہ. ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے دامن گیر نہ ہو، اس کو اللہ دین کہہ رہے ہیں. رسم و رواج، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم. یہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں وہی ملیں گی ساری آیات. یہ کتاب کا ذکر ہوا تھا نا ابھی، تو یہ اسی کی بات ہے. یہ دین کی تشریح. تو کیا کہا
اس آیت کا کیا مطلب ہے سورہ توبہ کی؟ اللہ کے نوشتے میں جب سے اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرام ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ٹھیک دین ہے، ٹھیک دین ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی ماضی، یہ سب باتیں قرآن کہہ رہا ہے نا۔ یہ یہاں دین کا نام کیا نام ہوگا، یہ کیا کہیں گے؟ سال کے 12 مہینے 4 حرام ہے، کون سی عبادت ہے یہ؟ تو یہ نظام ہے، یہ اس نظام کے اندر 4 مہینے اس کام کے لیے رکھے ہیں، وہ جو بات کل آئی تھی۔ اور جامع اصطلاح کے طور پر کیا کہا؟ مالک یوم الدین کی بات پہلے ہو گئی کہ وہ چوتھی بات ہے جزا و سزا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ چاہے یہ بات ہو یا وکفی باللہ شہیدا، یہ بات ہو، ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو ریاست کی سطح تک، فرد سے لے کے ریاست کی سطح تک اس کو غالب کر دیا، سارے نظام جو ہے مغلوب ہو گئے۔ یہی مطلوب ہے، پورا دین، پورا نظام۔ تو یہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس پر کل بات کر چکے ہیں کہ یہاں اللہ کا دین غالب ہونے کا یعنی دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں قائم و نافذ ہو جائے۔ تو باتیں بہت واضح ہیں، باتیں بہت واضح ہیں۔ کوئی نظام زندگی خواہ کیسا ہی کسی کو کتنا پسند ہو، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو یہ ہے جناب ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کو اپنا یعنی اس کا حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ آئین میں کیا لکھا ہے؟ اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، اسی اعتبار سے اس ریاست کو اسلامی مان لیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر لکھا ہوا ہے اس کا دین جو اسلام ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن 73 کا اس کو جو ہے اسلام کے مطابق بنایا جائے، لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق عمل کریں گے، کر نہیں رہے، مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہی بات ہے، تو یہ اللہ نے بتا دیا۔ تو فرمایا اس دین یعنی اسلام سے ہٹ کر مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی ہم سے پہلے، ہمارا بھی وہی حال ہے، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد، ان کے بعد بھی کتاب تھی، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ بات تو یہی ہے، آج بھی کیوں نہیں کرتے دین کو نافذ؟ یہ نظام کیوں نہیں اس کے، جبکہ لکھا ہوا آئینی جدوجہد ہے۔ پتہ چلے گا یہ جو طبقات بالا ہیں نا، جو ایک دوسرے پر زیادتی ہے، سارے سب برابر آ جائیں گے، یہ سارے استثناء ختم ہو جائیں گے، یہ ساری لوٹ مار ختم ہو جائے گی، یہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو ظاہر ادھر آنے کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ اپنے بندوں کے معاملات خود دیکھنے والا ہے۔ ہمارا کام جتنا ہے اتنا کریں، اتنا تو کریں، خود عمل کرنا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اللہ جب چاہے گا کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ بنی اسرائیل کا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی تھا، اور ان کے آج کے دور میں انبیاء تو ہیں نہیں، لیکن بہرحال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے دین کے فروغ کے لیے نکلتے ہیں، ان کی جانوں کے بھی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں آج کے دور میں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ جب انہیں کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تو تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، کتاب اللہ سے فیصلہ کیا جائے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کر جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملی بھی تو بس چند روز۔ یہی بات پیچھے لن تمسنا النار کی سورہ بقرہ میں آیت 80 میں بھی گزر چکی ہے، یہودیوں کے والے سے بات تھی، تو یہی بات ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ آگے ابھی آتے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کا یہ کہنا ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کر دیں گے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی حشر. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدلہ کمائی کا. یہ نہیں کمائی کہیں اور چلی جائے اس کا بدلہ کوئی اور اٹھائے گا. جس نے جو کمایا ہے وہ اس کا بدلہ اسے اٹھانا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہے. یہ آگے کہا کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کے کمالات. لیکن جوڑا کس سے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بلکہ پہلے کیا کہا؟ اللہم مالک الملک، ملک کا مالک تو ہے. جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. ساری خیر تیرے ہاتھ میں. ہم سے کہلوایا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب ہم کہہ رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے؟ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں وہ امریکہ جسے چاہے گا اسے حکومت ملے گی. آج ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ارے صاحب وہ ان کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہلتا. معاذ اللہ، یعنی یہ تو اللہ کی بات، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. تو اللہ نے یہ چھوڑ دیا کہ ہو بھی رہا ہے. بظاہر ایسا نظر بھی آتا ہے، بظاہر یہ جو سارے لوگ کے معاملے مسئلہ پیش آ گیا، اقامت دین کا معاملہ ہے، لیکن چاہتے ہیں تصادم نہ کیا جائے، ان کی بھی گڈ بک میں رہ جائے. چلو کرسمس میں بھی تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. یہ تو اللہ نے بتا دیا یہ کہیں نہیں رکیں گے جب تک کہ اپنی جگہ پر نہ لے آئے. کوئی ان کے ساتھ جو ہے معاملے کے اندر کہ جا جائے کہ صاحب کوئی ایسی باہمی معاملہ بن جائے تو یہ تصور کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ ٹھیٹھ اللہ کے ساتھ آ جاؤ، وہی جب چاہے گا ملے گی. طریقہ اختیار کرو، کام کرو، وہ نظام بناؤ، وہ سسٹم. گھر بیٹھے بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ آ گئی. اس کام کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرو. وہی تو کر رہے ہیں بیٹھ کے، یہ دین سمجھا رہے ہیں، رائے عامہ بنا رہے ہیں، اللہ کی حاکمیت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے نفاذ و قیام اس کی بات کر رہے ہیں. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کچھ نہیں ہوگا. یہ سارے کام کرنے تو اللہ ہی ہے ملک کا مالک. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ظالموں کو دے رکھا ہے. یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، یعنی امت مسلمہ. تو اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. جب ہم صحیح ہو جائیں گے یہ امامت ہمارے لیے ہے، ہمیں ہی ملے گی. یہ اللہ کا کہنا ہے، خیر اس کے اختیار میں. اب کوئی امت نہیں آئے گی، یہی امت ہے، اسی سے ملے گا. تو شرط یہی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو. ایمان کے تقاضے پورے کریں، جو تقاضے انہیں سمجھے. قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہر اعتبار سے کیا تبدیلیاں اپنے اندر لے کے آنی ہے، کیا کام کرنے. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی اور اس ملک کے اندر بھی اور دنیا میں بھی اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں بھی دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.